فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کی جن سعید عاصم منیر، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کابینہ کی تمام ممبران ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے، اور اس کے لیے میں جناب وزیر خزانہ کو، اورنگزیب صاحب کو، سیکرٹری فائنانس چودھری امداد اللہ بسال کو، ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کو، اور وزیر پلاننگ احسن اقبال جو کہ اس وقت اعتکاف میں مدینہ منورہ میں ہے، کامرس منسٹر کو، پاور منسٹر کو، سیکرٹری پاورز کو، چیئرمین FBR کو، احد خان چیمہ کو خصوصی طور پر، اور تمام ممبران کیبنٹ کو میں اور گورنمنٹ آفیشلز کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں یقیناً چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے۔ تو یہ ایک ٹیم ورک کے ذریعے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، اور لاء منسٹر صاحب کی بھی اس میں بڑی کاوش ہے، اور ہمارے ڈیفنس منسٹر تشریف فرما ہیں، منسٹر IT ہیں، تو درجہ بدرجہ آپ علی پرویز صاحب ہیں، آپ سب کی بے پناہ کاوشیں ہیں، اور یقین کریں کہ آپ کی یہ دن رات کی محنت نہ ہوتی تو یہ اچیومنٹ اتنی جلدی ہم نہ کر پاتے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر کس طرح اغیار نے اور مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کہ آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر IMF آگے نہیں چلے گا۔ الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا، اور شاید یہ حالیہ جو ادوار ہیں اس میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے چیلنجنگ حالات میں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک دہشت گردی 2 صوبوں میں جاری ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی اپنے عروج پر تھی، اور دوسرے چیلنجز ان سب کا آپ نے سامنا کیا بطور ایک ٹیم کے۔ پوری قوم نے اس میں بے پناہ اس میں قربانیاں دی ہیں، اور خاص طور پر عام آدمی نے بہت تکالیف، بہت مصائب اور مشکلیں برداشت کی ہیں۔ اگر ان کی یہ قربانی، ان کی یہ کنٹریبیوشن نہ ہوتی تب بھی یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ناممکن تھا۔ جنہوں نے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، اور ہر قسم کے سیلیوٹ کلاس نے انہوں نے جتنا بوجھ برداشت کیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں عوام نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اپنی کمال مہربانی سے یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کل رات ممکن پایا۔ اس میں صوبوں کے حوالے سے انہوں نے ان کی بڑی شاندار کنٹریبیوشنس ہیں۔ صوبہ پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، صوبہ سندھ میں میرے بھائی شاہ صاحب، صوبہ بلوچستان میں نواب سرفراز بگٹی، صوبہ KP میں گنڈا پور صاحب کی، ان سب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس جو کہ واز میک اور بریک، اس کے بغیر IMF نے آگے نہیں چلنا تھا، تو اس میں صوبوں نے پوری طرح حصہ ڈالا ہے۔ اور اگر ترتیب گنیں تو سب سے پہلے صوبہ پنجاب نے یہ ٹیکس اپنی اسمبلی سے پاس کروایا، اور پھر درجہ بدرجہ باقی صوبوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ
حقائق ہیں جو آج آپ کے سامنے لانے انتہائی ضروری تھے. تو میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اب اسی پروگرام میں RSF بھی شامل ہے. اس کی دیٹ از $1.3 بلین. $1.3 بلین. تو یہ اپنا اس کا جو اس کو اگر آپ جمع کریں تو ٹوٹل اب $7 ارب کے بجائے $8.3 ارب بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے حوالے سے. اور میں اس حوالے سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور ان کی جو ٹیم ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا تعاون کیا اس حوالے سے. تو میں چند باتیں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. پچھلے سال کے مقابلے میں جو IMF نے جو ہدف مقرر کیا تھا پچھلے سال تھا 9 ٹریلین روپیز یا کچھ اس سے زیادہ. اس سال 12.9 ٹریلین روپیز تھا. 12.9 ٹریلین روپیز. اور اس حوالے سے جو کام کیا گیا اس تقریباً ایک سال میں، کیونکہ پروگرام تو ہمارا سپٹمبر میں ہوا تھا، تو اس عرصے میں جو کام کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائق تحسین ہے. مثال کے طور پر آپ کی جو IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ایز ریونیو کلیکشن ایز اے پارٹ آف ریشو آف یور GDP ٹیکس کلیکشن، وہ 10.2 تھی. آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ سیلریڈ کلاس کی کنٹریبیوشن کو نہ بھولیے گا. اب جو بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں، میں اس کو ابھی بڑے مختصر طریقے سے ذکر کروں گا. تو اس وقت ہماری جو اور یہ ہائیسٹ ٹیکس ریشو اچیومنٹ ہے ان دا